السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب سابق اس ماہ بھی اکتوبر 2023 کے ذائچہ فلق اطلس کو لے کے برج جوزا کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیمنائی سے تعلق رکھنے والے جوزوی خواتین و حضرات یہ مہینہ آپ کے لیے کیا پیغامات لے کے آیا ہے علم فلقیات و روحانیات کی روشنی میں۔ یہ غیر روایتی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ریمیڈیز بھی بتاؤں گا۔ اس وقت کواکب کا جمگٹھا، اوضاع فلکی کمبینیشنز ہیں، اس حوالہ سے آپ کے لیے ان کا لب لباب اور نچوڑ پیش کر دوں گا۔ اس وقت جو آپ کے پیدائشی ذائچے کا 12واں گھر ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل بنا ہوا ہے، اس لیے کہ اسی سال مئی سے مشتری یہاں 12 سال کے بعد قیام پذیر ہے اور یہاں اسے مزید قیام کرنا ہے جون 2024 تک۔ اور اب مشتری چونکہ راجع ہو چکا ہے، ریٹروگریڈ ہے جوپیٹر، تو یہ آپ کے سائیکک ورلڈ پہ، آپ کی سیکریٹس پہ، آپ کے کانشیس مائنڈ پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں مشتری سعد حالت میں تھا تو اس عرصہ میں جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے مئی 2023 سے جون 2024 تک، تو پچھلے تقریباً آپ نے 5 ماہ مشتری کو دیکھا ہے، اس کے آثار کو آپ نے جانچا و پرکھا ہے۔ اگر آپ انجانے قسم کے خطرات کا شکار ہیں، آپ کے وہم اور وسوسے میں مئی کے بعد اضافہ آیا ہے اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی آمدنی قلیل ہے، اخراجات کثیر ہیں اور روپیہ پیسہ کثرت کے ساتھ ضائع ہو رہا ہے اور ترسیل میں تیزی آ رہی ہے، پانی کی طرح بہہ رہا ہے پیسہ، اور یہ کہ آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ پہ بوجھ پڑ رہا ہے، آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، بیزاری، بے چینی، بے قراری کا شکار ہیں، اور روحانی امور میں آپ کچھ اس طرح گراوٹ اور مندی کا شکار ہیں کہ رات کو ٹھیک طرح سے آپ سو نہیں پاتے ہیں اور آپ کو ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا ہے جو بے خوابی کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اور جن چیزوں کو آپ چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپ نہیں رہی، آپ کے راز آشکار ہو رہے ہیں، آپ کے بھید کھل رہے ہیں، تو آپ کو جوپیٹر ریمیڈی کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کریسنٹ مم یعنی گل داؤدی آپ اپنے گھر میں پلانٹ کر سکتے ہیں، گملے میں رکھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم گل داؤدی زرد خوشبودار پھول کی آپ تصویر اپنے کمرے کی شمالی دیوار پہ آویزاں کریں تاکہ مشتری کی سعادت آپ کو میسر آئے اور جون 2024 تک جو یہاں بیٹھا ہے آپ کو منافع دے، اور جون 2024 کے بعد پھر آئندہ 13 مہینے کے لیے یہ آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں آ جائے گا، تو آپ کی سعادت میں، آپ کی خوشحالی میں یہ بھرپور آپ کی مدد کرے گا، تعاون کرے گا، آپ کو فیضیاب کرے گا اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ 1 اکتوبر جس کا آغاز ہو رہا ہے، مون ایگزالٹ کرے گا آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں، اور یہیں اس نے کنجیکٹ کرنا ہے جوپیٹر کے ساتھ۔ تو اس مہینے آپ کے لیے ایک مشورہ تو یہ ہے کہ اپنی بساط اور اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، فضول خرچی سے اجتناب کریں، بے جا فیاضی، مروت اور نرم دلی، نرم خوئی اور کریمی جوادی اور روپیہ پیسہ اڑا دینا آپ کے لیے بعد میں نقصان دہ ثابت ہوگا، تو سخاوت کیجئے مگر تھوڑا سنبھل کے۔ 4 اکتوبر عطارد برج میزان میں داخل ہوگا اور یہ اس کا کمزور گھر ہے، آپ کے ذائچے کا 5واں گھر بنتا ہے، تو آپ اپنی محبت کے معاملات میں جو روابط ہیں ان میں ایک
رکاوٹ کا سامنا کریں گے۔ اولاد کی جانب سے آپ کو نامساعد ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو جوزوی افراد بال بچے دار ہیں ان کی اولاد کسی نہ کسی صورت میں ان کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر دے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس مہینہ میں خاص طور پہ 21 اکتوبر تک اجتناب کرنا ہے ہر قسم کے جیک پاٹ، بیٹ اور جوا سے۔ ویسے بھی غیر شرعی جو اس قسم کی سکیمیں ہیں ان سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنی قسمت کو آزمانا چاہتے ہیں تو 21 اکتوبر تک رک جائیے۔ اس کے بعد 8 اکتوبر زہرہ برج سنبلہ میں داخل ہو رہا ہے اور یہاں اس کو حبوط ہوگا۔ آپ کے وطد گھر میں یہ مسائل پیدا کرے گا۔ آپ کو خواتین خانہ کی جانب سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خانگی امور میں اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا رویہ مہذبانہ رکھیے اور تمیز والا رکھیے۔ آپ خواتین کے گلے پڑ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ غیر مہذبانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں جو آپ کی ساکھ، آپ کے نام و نمود کو بگاڑے گا، مٹائے گا اور آپ کے لیے خسارہ لائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں خوشیاں بھی آئیں گی اور آپ کو گھر کا ماحول کافی خوشگوار محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ 8 اکتوبر کے بعد 9، 10، 11، 12 تک ان ایام میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں ایک عجیب قسم کی چپکلش اور خلش اور ایک فضول قسم کی لڑائی ہے جو پنپتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو پھر آپ نے سفید اشیاء حسب توفیق کسی غریب فقیر کو دینی ہے۔ یہ اس کی ریمیڈی ہوگی تاکہ آپ وینس کے میلفیسک نقصانات سے محفوظ رہیں۔ 10 اکتوبر پلوٹو مستقیم ہونے جا رہا ہے کئی مہینوں کے بعد آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں۔ آپ کے جو خوف اور خطرات ہیں اب ختم ہونے والے ہیں۔ آپ پچھلے کئی مہینوں سے خواہ مخواہ خوف زدہ تھے، عجیب قسم کے واہمے اور وسوسے اور ہول آپ پہ طاری تھے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا تھا تو آپ کو ڈرایا جا رہا تھا، آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا اور آپ اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو سوچ سوچ کے ہلکان کر رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، یا کوئی ذمہ داری آپ پہ آن پڑی تھی جسے آپ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے تھے، تو انشاءاللہ العزیز 10 اکتوبر کے بعد ادائیگی قرض کی سبیل بھی بن رہی ہے، خوف اور خطرات سے آپ کو نجات مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو سیکچول پاور ہے اس میں بھی اب بہتری آنے والی ہے اور بے اولادی کا خاتمہ کرنے کے لیے مرد حضرات کا اب اچھا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنے غصہ پہ کنٹرول کیے رکھیے، چونکہ پلوٹو جب ریٹروگریڈ سے باہر آتا ہے تو ایک مرتبہ آپ کو شدید ترین جذبات اور غصہ اور عجیب احساس سے دوچار کرتا ہے، تو 8 اکتوبر 9 اکتوبر آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ 11 اکتوبر مارس اسکارپیو میں اپنے ڈومیسائل ہاؤس میں چلا جائے گا۔ یہ آپ کے ذائچے کا چھٹا گھر ہے۔ یہاں مارس کا بحرام کا خانہ ششم میں آنا آپ کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا ہے، آپ نے ضرورت سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہیں لادنا، فضول قسم کے خیالات سے، سوچ بچار سے خود کو بچانا ہے۔ ڈپریشن آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو خوش رکھیے، قوت بخش غذا، خوراک اور ادویات استعمال کیجئے اور ورزش کیجئے، ایکسرسائز کیجئے۔ آپ نے بلڈ پریشر سے اور امراض قلب سے خود کو بچانا ہے۔ مری یہیں پہ ریٹروگریڈ کر جائے گا اکتوبر کے آخری ایام میں، تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ پریشان کن صورتحال کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی صحت کے حوالہ کو لے کے پریشان ہوں تو آپ نے سونف سرخ پاؤچ میں، کپڑے کی تھیلی میں بند کر کے 1 چمچ یا 2 چمچ اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے سونا ہے، اور یہ تقریباً 1 ماہ تک وہ سونف آپ نے تکیہ کے نیچے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ سونف بہتے پانی میں بہا دینے ہیں۔
آپ کے جو ذائچے کا چھٹا گھر ہے جس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے، یہ اس مہینہ میں بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ آپ کا روزگار آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ بے روزگار افراد کے لیے بہت پریشان کن مرحلہ رہے گا۔ روزگار ملے گا نہیں، اگر ملتا ہے تو مطلوبہ جس کے آپ خواہاں ہیں، جس کے آپ خواہش مند ہیں، وہ روزگار آپ حاصل کرنے میں رکاوٹ کا، دقت کا، مشکلات کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جس جگہ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہاں کا ماحول بڑا خراب ہو جائے گا، اور وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کے لیے درد سر بن جائیں گے، آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے، آپ کا ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ زیر تعلیم ہیں اور آپ انڈر میٹرک ہیں تو تعلیمی امور میں آپ کو پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چونکہ 11 اکتوبر مارس آپ کے چھٹے گھر میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد 21 اکتوبر کو عطارد بھی یہیں پہ پہنچے گا، اور 23 اکتوبر کو شمس بھی یہیں آ رہا ہے، تو آپ کے ذائچے کا چھٹا گھر سکارپیو سیزن کے ساتھ ہی ایک عجیب کمبینیشن بنا دے گا۔ تو ان ایام میں آپ صدقات کیجئے، اپنی صحت کا خیال کیجئے۔ 28 اکتوبر جب آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں، جہاں پہلے سے مشتری موجود ہے، جو قمری گرہن لگ رہا ہے، یہ آپ پہ بہت زبردست بوجھ ڈالے گا۔ ایسے بھاری اخراجات ادا کرنے پڑ سکتے ہیں، کوئی ایسا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے جس سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے خود کو ہر قسم کی مقدمہ بازی سے بچانا ہے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑا سے بچانا ہے۔ غیر قانونی کام تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ غصہ میں آ کے بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کوئی ایسا غیر قانونی قدم مت اٹھائیے جس کے بدلے میں آپ کو قید و بند کی صعوبت برداشت کرنا پڑے، آپ کو جیل جانا پڑے، کسی ناجائز مقدمہ میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ باقی اس کی قمری گرہن کی اور شمسی گرہن کی جو تفصیلات ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی مہینے میرا ویڈیو آئے گا، اور اس کی تمام تر ریمیڈیز میں آپ کے سماعت کے نظر کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو آخر میں یہ بتا دوں کہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، اور آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں مڈ ہیون وتد گھر میں موجود ہے، جس کا تعلق آپ کی قسمت کے ساتھ ہے۔ آپ کی قسمت کے گھر میں یہ جون سے رجت کی حالت میں ہے، تو آپ کی قسمت رکی رہی ہے، اور آپ کی ترقی میں بھی رکی رہی ہے۔ آپ مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ جون کے بعد کافی خرابیاں آئی ہیں، بسیار دقتیں، مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، لیکن اب آپ کے لیے یہ اکتوبر ہی سختیوں بھرا مہینہ ہے۔ اس کے ختم ہوتے ہی نومبر کے بعد انشاءاللہ العزیز آسانیاں در آئیں گی۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو دوسروں کی مدد کرتے رہیں، غریب پروری کریں، عزیز و اقارب میں جو آپ کے مستحق، مفلس اور ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں۔ اللہ آپ کی آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے لیے بہتری پیدا فرمائے گا۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔